شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا۔ جو شخص آج 2 شعبان المعظم ہے، پہلی جمعرات کے دن، یعنی یہ نوچندی جمعرات ہے۔ جو بھی اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت باقی تمام مہینے کی جمعراتوں پر سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ اس مہینے کا سب سے لاڈلا وظیفہ ہے ماہ شعبان کا۔ اور جو بندہ بھی کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے جو حاجت طلب کرتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ وہ باب کار فرما دیتا ہے جو اس کی بارگاہ سے بخشش طلب کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن کو روشن اور منور کرتا ہے۔ اس لیے آج کے دن جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو بھی روشن اور منور فرما دیتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات کا دن یہ بڑی برکتوں والا، بڑی فضیلتوں والا، بڑی رحمتوں والا دن ہے۔ اس دن میں اللہ کے یہاں فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس بندے کے حق میں جو فیصلہ چاہتا ہے وہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج جو اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش یہ ہے کہ میں اس دن ہمیشہ روزہ رکھا کروں، تاکہ میرا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیا جائے نہ ہر جمعرات کے دن۔ تو حضور فرمانے ہیں، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اس دن کا روزہ رکھوں اور میرا نامہ اعمال اس حال میں پہنچے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ اس لیے دوستوں، جو روزہ رکھ سکتا ہے روزہ رکھ لے، ورنہ یہ عمل آج ماہ شعبان کے اس دن میں جو کرے گا اس کو پورا سال اللہ کے خزانوں سے وہ انعامات ملیں گے، وہ چیزیں میسر ہوں گی، وہ سب کچھ اس کو نصیب ہوگا جس چیز کی وہ حاجت کرتا ہے، جس چیز کو وہ طلب کرے گا۔ کیونکہ آج کے دن بہت سارے لوگ اپنے مقدر کو چمکائیں، قسمت کو بدلیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے صرف 7 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب میں عمل کا طریقہ اور ترتیب اور ایک ایک لفظ سمجھانے لگا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا اور سمجھنا ہے، کیونکہ جو شخص اس عمل سے محروم رہ جاتا ہے سوائے پچھتاوے کے، اس بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ دیکھیے، کچھ اعمال کچھ وظائف میں بالکل مختصر سے اور سادے سے ہوتے ہیں، لیکن تاثیر کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے ان کے اندر ایک پوری دنیا سموئی جاتی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ اس عمل کو کرتے ہیں، آج کاپی پر چھپوا کر، اور کچھ ہم بذریعہ ای میل، اس طرح بذریعہ ہینڈ بھی، کچھ لوگوں کو ہم چھپ کر بھی پرنٹ بھی دیتے ہیں، کچھ لوگوں تک میسج کے ذریعے، کچھ لوگوں کو ویڈیو کے ذریعے یہ اعمال بتاتے ہیں، تاکہ آج ہر شخص یہ عمل کر کے اپنے مقدر کو سنوار سکے، اپنی قسمت کو سنوار سکے۔ کیونکہ یہ دن آج سے نکل جائے تو یہ پھر ماہ شعبان المعظم کی پہلی جمعرات اگلے سال آئے گی، پھر پتہ نہیں کس کے نصیب میں ہو، کس کے نہ ہو۔ اس لیے تاکہ آپ اس عمل کو کر کے اپنا بھی مقدر سنوار لیں، اپنے گھر والوں کے مقدر بھی سنوار لیں۔ اس عمل کو اگر گھر کے اندر کوئی ایک بھی فرد کرے تو اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ دیکھیے، میرا رب بڑا قادر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھ کر آپ نے اپنا ذہن یعنی نیت کر لینی ہے۔ جس چیز کی آپ کو طلب ہے، جس چیز کی آپ کو حاجت ہے، اس کی آپ نے حاجت کی نیت سے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ حاجت آپ کے ذہن میں، آپ نے 7 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے درود پاک پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ پڑھنی ہے، صرف ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے، سنیں گے، حیران رہ جائیں گے، کیونکہ میں اس عمل کو کئی مرتبہ امتحاناً پڑھ چکا ہوں۔ کون جمعرات کے دن اور جمعے کی رات حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا، اس کا نام لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے دوستوں، آج اپنا نام ان فرشتوں کو بھی لکھوا دیں، چاندی کے ورقوں پر سونے کے قلم سے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہ سونے کے قلم اور چاندی کے ورق تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ اس لیے یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے اپنی من کی چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیے، اب میں آپ کو اس کے بعد جو چیز بتائی ہے، درود پاک آپ نے پڑھا، نیت کی، آپ نے 2 چیزیں۔ تیسرے نمبر پر جو چیز عمل میں بتا رہا ہوں، اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، آیت نمبر 1، یعنی کہ جو صرف پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کو آپ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو پتہ ہے شکر کرنے کے کتنے فائدے اور برکات ہیں۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے، اللہ اسے اور عطا فرماتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے اسکول کی کتابوں میں بھی اس کو پڑھا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی جگہوں پر اس کا حدیث پاک کا تذکرہ موجود ہے۔ حضور فرمانے ہیں، جو اللہ کا شکر کرے گا اللہ اس کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو سب سے پہلا کلمہ ہی وہ ہے جس کے اندر شکر ادا کیا گیا ہے، تو آپ نے درود پاک کے بعد یہی کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔
ان کو آپ نے ترتیب دیکھیے، یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے نا، اس کو عام نہ سمجھا جائے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس کو ہر نماز کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اس سورت کی پھر کتنی اللہ کے یہاں فضیلت ہوگی، اس سورت کا کتنا مقام ہوگا، کتنا درجہ ہوگا۔ تو یہ سورت جس کے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سورت کے مضامین کی بناوٹ کی بنسبت زیادہ اعلیٰ ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ اللہب، اس میں ابو لہب کافر کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الاخلاص اللہ پاک کی وحدانیت کا بیان ہے۔ عام سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ ابو لہب کافر کا ذکر کرنے اور اللہ پاک کی وحدانیت کا بیان کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو سورۃ اللہب میں اللہ پاک کا کلام ہے، سورۃ الاخلاص بھی اللہ پاک کا کلام ہے۔ اس حیثیت سے دونوں برابر ہیں، مگر مضامین کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح اپنے مضامین کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی باقی تمام سورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور اس کے بارے میں حضور کے صحابی حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسے سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی نے سورۃ الفاتحہ مکمل کر لی تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما فی القرآن مثلھا، یعنی اس جیسی صورت ہم نے قرآن میں نہیں دیکھی، یعنی اس جیسی صورت اتری نہیں ہے۔ اور اس صورت کو شرف یہ حاصل ہے کہ یہ 2 بار اتری ہے، اور شیطان چیخیں مار کر رویا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں، ابلیس 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا تھا۔ ایک مرتبہ جب اس پر لعنت برسی گئی، لعنت کی گئی، اور دوسری مرتبہ جب اسے آسمان سے زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور چوتھی مرتبہ جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ تو وہ 4 مواقع ہیں جن مقامات پر وہ رویا۔ وہ کیوں روتا ہے؟ جب کوئی اعلیٰ چیز اترتی ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں، جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو شیطان انتہا مشقت میں پڑا، خوب دھاڑ مار مار کر چیخ کر چلایا اور رویا۔ سورۃ الفاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سورۃ الفاتحہ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سورۃ الفاتحہ عرش کے ایک خزانے سے نازل کی گئی ہے، یعنی اس کی مقام اور فضیلت اتنی ہے کہ جتنا بھی ہم اس کو بیان کرتے ہیں ہم اس کی بیان نہیں کر سکتے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار یہ آیت مبارکہ آپ پڑھیں گے، آپ کو اس کی رحمت اور فضل کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ چند منٹ گزرنے کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں سے ایسی خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں گی جن کا آپ نے شاید کبھی زندگی میں تصور نہ کیا ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کو جہاں سے بھی پڑھا جائے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آیات کی یہ فضیلت ہے کہ ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 ہی نیکیاں دیتا ہے، اور اس کے علاوہ خصوصی ثواب بھی عطا فرماتا ہے، یعنی کہ وہ 10 الگ ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور بڑے انعامات اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو بندہ اس سورت مبارکہ کو پڑھتا ہے، اور اس کی آپ نے پوری سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں نے کہا ہے اسی طرح آپ نے اس کی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورت شفا بھی ہے، اور اس سورت کے اندر ایسے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمائے جس کے اندر جیسے جیم ہے ظلم، اس سے مراد ہے خے ہے، اور صاد ہے صبور، اور جہنم اس کا اس سے مراد ہوتا ہے، اور اسی طرح اس طرح کے جتنے بھی جیسے شین ہے تو شین کا پہلا حرف شہید سے بنا ہے جس کا جہنم ہون کی آواز ہے۔ تو اس طرح کے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما کر اس کو مکمل رحمت والی صورت بنایا ہے۔ اس لیے جو رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے نا، جو رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، رب کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، ضرور اس کو کرے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، جہنم کے 7 دروازے، سورۃ الفاتحہ میں عذاب پر دلالت کرنے والے 7 حروف ذکر نہیں کیے گئے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے، جو بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، دل سے اس کے حق کو پہچانے تو اس کے حق میں اللہ پاک اس بندے کو جہنم کے 7 دروازوں سے محفوظ فرمائے۔ عاشقان رسول، سورۃ الفاتحہ کی خصوصیات میں سے، اس کے فضل میں سے ایک بات یہ ہے
کہ سورۃ الفاتحہ اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ یوں تو پورا قرآن پاک ہی شفا ہے، مگر اس کے اندر ایک خاصیت ہے اس سورت مبارکہ کے اندر کہ اس کو جہاں بھی پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اس بندے کو معرف عطا فرماتا ہے، اس بندے کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد دوستو اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل دیکھیے، ایک ہے اس کے اندر رزق بھی ہے، اس کے ساتھ عزت بھی ہے، اس کے ساتھ شوکت بھی ہے، اس کے ساتھ تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ آپ کا جو بھی مشکل ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کے جیسے بھی حالات ہیں، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام حالات کو بہتر فرما دے گا، اور آپ پر ایسی روحانیت طاری ہوگی اور ایسی چیزیں آپ پر وارد ہوں گی جن کا آپ نے شاید کبھی زندگی میں تصور بھی نہ کیا ہو۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، وہ ہیں یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ کہتے ہیں یہ ہر مراد کے لیے، ہر جھوٹی تہمت کا بدلہ لینے کے لیے، یا اسی طرح ایک عمل کا قول ہے، جو شخص بھی اس کو حیات میں بیٹھ کر پڑھے گا، اس عمل کو کرے گا، دل کے اندر جو خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ سر سجدے میں رکھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ خواتین گھر میں ہیں، مسجد میں، جہاں کہیں بھی مرد حضرات بیٹھے ہیں، وہ جس جگہ بھی ہیں وہیں پر سجدہ کر لیں، اور سجدہ کی کیفیت میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، بلکہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اور ان کی دعائیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی اختیار کرتی ہیں۔ اور وہ جتنے مرض اس طرح کے مسائل پیدا کر لیں، یعنی کہ میرے سے بات کرنے والے بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہر طرح کی مراد۔ اب جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ ایسی عورت جس کے خاوند کا مزاج بہت سخت ہے، بات بات پر ناراض، غصے کا اظہار کرتا ہے، ایسے حالات میں عورت کی یہ ناراضگی وہ تلخی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی عورت کو چاہیے کہ جب خاوند کی کوئی روٹی دینے لگے تو اس سے پہلے اس اسما مبارکہ کو، اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لے۔ انشاءاللہ بد کلام سے زبان چھوٹ جائے گی، عورت سے بہتر سلوک کرنے لگ جائیں گے۔ اگر کسی کے یہاں مرض کی شدت ہے، بہت زیادہ تنگ ہے، اپنی زندگی سے تنگ چکا ہے، اس کو بس اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نظر نہیں آ رہا، مرض کی شدت ہے، بیمار ہے، یا کوئی بھی اس کا معاملہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام معاملات اس کے پہلے دن ہی، ایک ہی دن کے عمل سے حاصل ہو جائیں گے۔ تنگی خواہ کسی قسم کی ہو، خواہ مالی دولت کی ہو یا اولاد کی طرف سے ہو، کسی ظالم کے ظلم کی پریشانی ہے، مانگنے والے ہوں، روزانہ اس بندے کو چاہیے کہ صرف ایک مرتبہ اس عمل کو آج کے دن کر لے۔ انشاءاللہ روزانہ اس کے فوائد اور برکات وہ اپنی زندگی میں مشاہدہ کرے گا، اور اس کی زندگی میں اس کو ملیں گے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو کبھی خطا نہیں ہوا، اور جس نے بھی کیا ہے وہ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ خواتین کو فائدہ نہیں ہوگا، مردوں کو فائدہ ہوگا، یا مردوں کو نہیں ہوگا، خواتین کو ہوگا، یعنی کہ جو بندہ بھی اس عمل کو کرے گا، ہر ایک بندہ ہی کامیاب ہوگا۔ اس لیے میں اس عمل کو آج بتا رہا ہوں تاکہ جلد سے جلد آپ لوگ اس عمل کو کر کے اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب دوستو اس کے بعد یا ذل جلالی والاکرام، جیسے میں نے کہا آپ کو، تو یہ پڑھنے سے آپ کو دنیاوی، دینی، بزرگی اور بلندی روحانیت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اس کے پڑھنے والا ہمیشہ دنیا میں باعزت رہے گا، خوش بخت ہو جائے گا، ہر کام میں ترقی اور عظمت پیدا ہوگی، لوگ اس کی توجہ اور تعظیم کرتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دن دنیا میں سعادت مند ہو، اس بندے کو چاہیے کہ اس عمل کو آج اس ترتیب کے ساتھ ضرور کرے۔ اب یہ اسماء مبارکہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یعنی کہ زا کے اوپر زبر ہے، ذل جلالی، زال جلالی، یا ذل جلالی والاکرام، یا کے ساتھ آپ نے ان الفاظ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ یا ذل جلالی والاکرام، یا کے اوپر زبر۔ بعض پڑھتے ہیں یا ذل جلالی والاکرام، نہیں، آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلالی والاکرام۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ان الفاظ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ جتنی چیزیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح گھر کے اندر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، پانی کا ایک گلاس لے، اس کے اوپر دم کر کے، جب یہ عمل مکمل کر لے، اس کے اوپر دم کرے، 3 پھونک مارے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے تمام گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کامل عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس عمل کو کرنے سے ہمیشہ بندہ دوسروں کی نظر میں عزت اور معظم رہتا ہے۔ تو یہ اسماء مبارکہ بھی آپ نے 41 بار پڑھنے ہوں گے۔ اس سے بزرگی، دین، جن کو اللہ تعالیٰ کے لوگوں میں دائمی عزت بخشاتا ہے، تو اس کو باطن یا اشارے کے ذریعے بھی اس کے پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جو وہ شخص اس کو پڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دائمی عزتوں سے نوازتا جاتا ہے، اور ایسی عزت جس سے دنیا کوئی چھین نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی مرید اپنے پیر کی نظروں سے گر گیا ہے، اس کے پڑھنے سے اس کی عزت بحال ہو جائے گی،
کوئی عورت اپنے شوہر کی نظروں سے گر گئی ہے، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کی نظروں سے گر گیا ہے، یا اپنے خاندان کی نظروں سے، گھر والوں کی نظروں سے کسی بھی ایسے معاملات کے اندر الجھ گیا ہے، بس اس کو پڑھے گا تو اس کی تمام نظریں، تمام چیزیں بحال ہو جائیں گی، عزت اس کی بحال ہو جائے گی۔ کوئی ملازم اپنے مالک کی نظروں میں کمتر حقیر ہو گیا ہے، بس اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام ہر ایک کی نظروں میں وہ ہمیشہ کے لیے باعزت ہو جائے گا اور ہمیشہ باعزت رہے گا۔ صرف آج کے دن تک نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا، اور ایسی عزت جو کبھی وہ کہتے ہیں نا مٹنے والی نہیں ہے، اس کو عزت ملے گی، نہ ختم ہونے والی، اس کو روزی رزق میسر ہوگا، کیونکہ یہ تسخیر خلق کا سب سے بہترین عمل ہے۔ اور پھر اس مہینے میں، جس مہینے میں کہ ہر گھڑی رب کی رحمت برس رہی ہے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم برس رہا ہے، آگے جو آنے والی راتیں ہیں آپ کو پتہ ہے اس کے اندر فیصلے ہونے والے ہیں۔ شب برات کیا ہے؟ یعنی کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس میں رزق اور عمر کی تقسیم ہوتی ہے؟ سنیے ذرا، یہ آخری بات بتانے لگا ہوں، عمل کی طرف بتانا چاہتا ہوں، عمل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، بس عمل بھی آپ کا اختتام پر پہنچنے والا ہے، اور آپ نے اگر توجہ کے ساتھ اس عمل کو سن لیا ہے، اس ترتیب کے ساتھ کر لیا، انشاءاللہ ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اور کیونکہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ابھی میں شب برات کے ایسے اعمال بتاؤں گا جو ساری زندگی آپ نے نہیں سنے ہوں گے، اور یہ ایک دل کا راز ہے، ایک غم ہے آپ لوگوں کا، کیونکہ آپ لوگ یہ ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، وظائف ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ آگے آنے والے میرے تمام وظائف کو سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ماہ رمضان آنے سے پہلے ایسی ایسی خوشخبریاں آپ کو ملیں گی کہ آپ دیکھ کر سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو اس میں مبارک پڑھنا ہوگا وہ اسم ہے یا رافعو، یا رافعو، اے بلند درجے فرمانے والے، اے بلندیاں عطا کرنے والے۔ دیکھیے پھر تمہیں کیسے رزق میں بلندیاں ملتی ہیں، پھر تمہیں عزت میں کیسے بلندیاں ملتی ہیں، پھر تمہاری زندگی میں کیسے تمہیں خوشحالیاں ملتی ہیں، تمہاری زندگی کیسے چینج ہوتی ہے، کیسے تمہاری زندگی میں خوشحالی آتی ہے، اس کا آپ کو تب اندازہ ہوگا جب آپ اس عمل کو مکمل کمپلیٹ کر کے دیکھیں گے۔ اب جو الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں وہ ہے یا رافعو، یا رافعو، اے بلند بالا ذات میرے رب کی ہے، یعنی کہ اے بلند بالا ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو بندوں کو بلندی عطا فرماتی ہے۔ تو یہ اس میں مبارک پڑھنے والے کو اللہ ہمیشہ عروج عطا فرماتا ہے، کیونکہ دوستو اس عمل کو آج کر لیں۔ یہ پہلا عشرہ ہے ماہ شعبان المعظم کا، دوسرا عشرہ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی فضیلت والا ہے، یعنی کہ ایک تو پہلا عشرہ ہوتا ہے ماہ رمضان کا، آخری عشرہ فضیلت والا ہوتا ہے، اور اس کا درمیانی عشرہ فضیلت والا ہے۔ یہ پہلا عشرہ تو فضیلت والا ہے ہی، لیکن اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ ہی فضیلت والا ہے، کیونکہ اس کی نسبت آقا صلاۃ وسلام کی طرف ہے۔ حضور فرمانے ہیں ماہ شعبان یعنی کہ ماہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان حضور فرمانے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، ماہ رمضان یہ میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ اور جس مہینے کی نسبت تاجدار کائنات کی طرف کر دی جائے، اس مہینے کی شان اور عظمت کے کیا کہنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہی اپنے حبیب کے لیے، پھر اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں اس کے حبیب کے مہینے میں جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے حقیقت میں ہر چیز کا مالک اور خالق رب ہی ہے، وہ مجازی طور پر جس کو چاہے وہ مالک بنا سکتا ہے، جس کو چاہے وہ بادشاہ عطا کر سکتا ہے، جس کو جو چاہے وہ دے سکتا ہے۔ دیکھیے انسان کبھی کسی مصیبت میں، کبھی کسی مشکل میں، کبھی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس مہینے میں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اب آپ کو جو میں نے اس میں مبارک بتایا جس کا مطلب ہے بلندی والے، اس کو آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں وہ کلمہ بتانے لگا ہوں جو صحابی پڑھ رہا تھا، اور یہ عمل کا آخری حصہ ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے پلا دیں گے، تو جس کو پلائیں گے وہ اس کو شفا بھی مل جائے گی، اور اگر آپ خود پینا چاہتے ہیں تو خود بھی پی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پانی کے اوپر دم نہیں کرنا چاہتے، آپ نے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے عمل کو مکمل کرنے کے بعد ہاتھوں کے اوپر دم کرے پورے وجود پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کی طاقت یہ ملے گی کہ ایک تو آپ کے وجود کے اندر جتنی رکاوٹیں ہوں گی، جتنی ایسی چیزیں ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر آپ کا مقدر ایک نئی زندگی کا یوں سمجھیں کہ آغاز ہو جائے گا، اور آپ کی ایسی ایسی بھلائیاں شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو یہ مسائل و مصائب اور یہ شکوے شکایت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس عمل کے بعد سارے شکوے شکایت تمہارے خود بخود حل ہو جائیں گے، کیونکہ جتنی بندشیں رکاوٹیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں ہی ایک پانی کا گلاس پئیں گے، آپ کے وجود کے اندر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا، روحانی مسئلہ ہوگا، تو آپ جب پیشاب کریں گے تو وہ سب کچھ آپ کے پیشاب کے ساتھ بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ عمل تو ہر شخص تلاش کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، شعبان کی جب یہ خاص رات آتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پاتے تو تلاش میں نکلے، دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں یعنی قبرستان میں ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں رب تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کا نام ان بخشے والوں میں شامل فرما لے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہماری جمعۃ المبارک کے دن ایک خاص دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔
ان دعاؤں میں ضرور شامل ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں، اس کے اندر بہت انعامات ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی میسر آتی ہیں کہ بندہ خود دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ اب آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے جو میں نے الفاظ بتائے ہیں ان کو اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین۔ یہ 4 چیزیں آپ نے یوں پڑھنی ہوں گی جو ترتیب میں نے بتائی۔ ان چاروں چیزوں کے اول و آخر درود پاک ضروری ہے اور درود پاک آپ نے ضرور بضرور پڑھنا ہے۔ دیکھیے آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ ہے، پہلی جمعرات ہے۔ آگے آپ چلتے جائیں گے تو آگے پھر 14، 15، 15ویں کی رات آئے گی۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، تسبیحات کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکات یہ ہوں گی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فوائد و برکات عطا فرمائے کہ جس کی آپ کو طلب ہوگی۔ اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس بات کو سمجھیے ذرا کہ یہ شب برات جو آ رہی ہے نا، یہ جمعے کے دن آ رہی ہے۔ جمعے کی رات ہوگی تو جمعے کا دن ہوگا، اور رات جو ہے وہ شب برات کی رات ہوگی۔ تو آپ ضرور اس میں یہ ذکر و اذکار کر کے یہ نوافل بھی پڑھیں اور تسبیح سباحات، تو تسبیح کا طریقہ بھی بتاؤں گا وہ بھی ضرور پڑھیے۔ اور اب آپ نے یہ جو اسماء مبارکہ میں نے بتائے ان کو آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اور ہماری دعا میں بھی ضرور نام شامل کروائیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔